السلام علیکم ویورز، میں محمد کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی انفو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی حکومت نے وزٹ ویزا کے لیے ایک ضروری شرط رکھی ہے میڈیکل انشورنس کی، لیکن یہاں پر ایک مشکل پیش آ رہی ہے لوگوں کو کہ میڈیکل انشورنس جب آپ ویزا سٹیمپ کرواتے ہیں تو میڈیکل انشورنس آپ کو وہاں پہ ملتی ہے 90 دن کے لیے، لیکن جب آپ سعودی عرب میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کے 90 دن کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنے ویزے کو ایکسٹینڈ کرواتے ہیں، آپ کا ویزا مزید 90 دن ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، جبکہ آپ کی پرانی جو انشورنس ہوتی ہے، میڈیکل انشورنس ہوتی ہے، وہ ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ سعودی گورنمنٹ کا یہ بھی رول ہے کہ جب تک آپ کی میڈیکل انشورنس ویلڈ نہیں ہوگی تب تک آپ کو ویزا نہ تو سٹیمپ ہوگا اور نہ ہی آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا۔ تو اس مشکل کا حل میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے اپنی انشورنس کو آپ نے اپڈیٹ کیسے کرنا ہے یا پھر آپ نے ویزا ایکسٹینڈ کیسے کروانا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی مشکل لوگوں کو پیش آ رہی تھی۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس پہ میں ذرا ویڈیو بنا دوں تفصیل کے ساتھ، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہر ایک بات سمجھ آ سکے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل سعودی انفو کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ یہاں پر آپ کو اس طرح کی بہت ساری معلومات ملتی رہتی ہیں، آئے روز میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وزٹ ویزا ایکسٹینڈ کے لیے بھی آپ کا میڈیکل انشورنس کا ویلڈ ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط تو اس کے لیے یہ ہے، جب آپ کا وزٹ ویزا کم از کم 7 دن باقی ہو تو آپ اگلے ویزے کے لیے یعنی اگلے 90 دن کے لیے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں آن لائن ابشر کے ذریعے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میڈیکل انشورنس پہلے اپڈیٹ کریں۔ تو جس طرح ویزے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 7 دن پہلے اور زیادہ سے زیادہ 3 دن بعد تک آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ کو یہ کم از کم 7 دن پہلے یعنی آپ کا ویزا ختم ہونے سے 7 دن پہلے سے لے کر ویزا ختم ہونے کے 3 دن کے بعد تک آپ اپنی میڈیکل انشورنس بھی یا تو اپنی پرانے والی آپ اپڈیٹ کروا سکتے ہیں یا اپنی نئی میڈیکل انشورنس 3 مہینے کے لیے آپ کروا سکتے ہیں، تو تب یہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ نئی میڈیکل انشورنس جو آپ کروانے جا رہے ہیں یا ایکسٹینڈ کروانا جا رہے ہیں تو اس کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک نارمل سی انشورنس کنوانی ہوتی ہے، آپ کو ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کی جو فیس لگے گی وہ لگے گی 30 ریال سے لے کر 100 ریال تک۔ تو بہتر ہے آپ 100 ریال والی کروا لیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں فیسلٹی بھی ملتی رہے، اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ علاج معالجے کے لیے اس کو استعمال کر سکیں۔ تو آپ نے اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ تعاونیہ میڈیکل جو انشورنس دیتی ہے تعاونیہ کمپنی کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ جا کر آپ کو اپنا پاسپورٹ نمبر یعنی آپ کا جو اپلیکینٹ ہے جس کا ویزا ہے، جس کا وزٹ ویزا ہے، اس کا پاسپورٹ نمبر اور اس کے بعد ویزا بارڈر نمبر ہے، وہاں پہ آپشن دیا گیا ہے، وہاں پہ آپ آپشن اس میں ویزا بارڈر نمبر دیں گے۔ اس کے بعد آپ اس میں ایک آپشن سلیکٹ کریں گے فیملی وزٹ ویزا کا، تو وہاں پر آپ کو ٹائم دیا جائے گا تقریباً 1 گھنٹے کا۔ تو آپ آن لائن اس کو پے کریں گے، یعنی 30 ریال سے لے کر 100 ریال تک آن لائن پے کریں گے، تو 1 گھنٹے کے اندر آپ کو اپڈیٹ مل جائے گی کہ آپ کا ویزا آپ کی جو میڈیکل انشورنس ہے وہ اپڈیٹ ہو چکی ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ سکیں گے کہ اپڈیٹ ہوئی ہے میڈیکل انشورنس یا نہیں ہوئی، تو اسے آپ اپنے ابشر اکاؤنٹ پر دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح اور بھی میڈیکل کمپنیاں ہیں، میڈیکل انشورنس کمپنیاں ہیں، جیسے کہ عربین شیلڈ انشورنس ہے، اس کے علاوہ آگزا کوآپریشن انشورنس ہے۔ تو ان کی کسی بھی آپ کمپنی کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور ویب سائٹ پر جا کر آپ وزٹ ویزا انشورنس کا آپشن سلیکٹ کریں گے، تو اس میں آپ نے یہ سارا ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو آن لائن ہی اس کی پیمنٹ جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی، تو آپ کا میڈیکل انشورنس جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم سوال بھی ہے کہ یہ میڈیکل انشورنس ہمیں فائدہ دیتی ہے نہیں دیتی، کتنا فائدہ دیتی ہے؟ تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کو ضرور ہے۔ مثلا ایمرجنسی کیس ہے، آپ کا کسی قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا ایمرجنسی کوئی بھی بیماری کوئی بھی ایسا پرابلم ہو گیا ہے تو میڈیکل انشورنس اس کے لیے پے کرتی ہے۔ یہ آپ کو میکسیمم 1 لاکھ ریال تک، یعنی آپ کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے 3 مہینے کا، اس میں آپ کو 1 لاکھ ریال تک یہ انشورنس پے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کے لیے یہ پراپر انہوں نے پیمنٹس کا ایک شیڈول بنایا ہوا ہے، جس میں چائلڈ برتھ کیس بھی ہے، اس کے علاوہ ایمرجنسی ڈائلائسس بھی ہیں، انجریز ہیں، کوئی ایسی اگر بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو انشورنس جو ہے ڈیلی 600 ریال تک پے کرتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی وارڈ میں ہیں
آپ مریض ہیں کسی کمبائن یا شیئر روم میں ہیں تو آپ کو 150 ریال تک ڈیلی یہ پے کرتی ہے. اگر آپ کے دانتوں میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے، تو اس کے لیے یہ 500 ریال تک آپ کو پے کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیلیوری کیس ہوتا ہے تو اس کے لیے ان لمیٹڈ پے کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ جتنے بھی آپ کے ٹوٹل ایکسپینس ڈیلیوری کے آئیں گے تو یہ ٹوٹل آپ کی جو میڈیکل انشورنس ہے وہ پے کرے گی. اس کے علاوہ بہت سی بیماریاں ہیں جن کے لیے آپ اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں. آپ کو چیک اپ کی فیسلٹی دی جاتی ہے کہ آپ کسی ہاسپٹل میں جہاں پہ ایتھورائز ہوتی ہے آپ کی میڈیکل انشورنس، جو بھی آپ کے گریڈ ہوتا ہے انشورنس کا، تو آپ چیک اپ اپنا کروا سکتے ہیں بالکل فری میں. جو نارمل چارجز ہوتے ہیں وہی لگے گے، لیکن آپ کی جو میڈیسن ہوگی وہ آپ کو پے کرنی پڑیں گی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کمنٹ کا جواب دے سکوں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.